سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی بے حساب درود و سلام کے فون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج کا جو یہ پروگرام سجایا گیا ہے، آنن فانن اس پروگرام کو کرنے میں جن نوجوانوں نے یا جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے حوصلے کو اور بلند فرما، اور اسی طرح سے ان نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو جذبہ مصعب بن عمیر کے اندر تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہٰ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے کی جائیں، ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے اس پورے بیان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس آیت کے اندر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ آپ نے پوسٹر میں یہ دیکھا ہوگا کہ موضوع نوجوانوں کے تعلق سے اس میں لکھا گیا ہے، مگر اس سے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے نوجوانوں کے تعلق سے باتیں کی گئی تھی، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ مختصر سے وقت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ کے ان جو اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراجا منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 5 اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور سراج منیر روشن چراغ، یہ بنا کر کے ہم نے آپ کو لوگوں کے سامنے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کے اندر کسی شخص کے بارے میں ان تمام اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، یا ان تمام اوصاف کا تذکرہ نہ کر کے صرف ایک وصف کا تذکرہ کیا جائے کہ فلاں آدمی شاہد ہے، فلاں آدمی گواہی دینے والا ہے، یا کسی اور وصف کے بارے میں تذکرہ کیا جائے،
تو ہم اس کے کردار کو دیکھیں گے، اس کے کیریکٹر کو دیکھیں گے کہ جس آدمی کے بارے میں ان اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے اس آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، وہ آدمی سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں آپ کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے۔ ابو جہل کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، تم جو بات کہتے ہو وہ سچ کہتے ہو، مگر ہمارا دل تمہاری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ابو سفیان کو، جو ابھی ایمان نہیں لائے، ہرقل کے سامنے، روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے ابو سفیان سے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا کہ اے ابو سفیان، تمہارے خاندان میں جو یہ محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کیا اسے کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان ابھی نبی کے دشمن تھے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی دنیا والوں کے سامنے اللہ کے بارے میں گواہی دیجئے، اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ قرآن کے بارے میں گواہی دیجئے۔ اے نبی آپ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں گواہی دیجئے۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسا کہ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے بیان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر گواہ بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی گواہی دیں گے تمام امتیوں کے بارے میں اور ان کے نبیوں کے بارے میں۔ مگر آج کے اس بیان میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جو پہلا وصف اللہ نے بیان کیا، شاہد، آپ گواہی دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے کس طریقے سے گواہی دی اللہ کے بارے میں، وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سے پہلے ایک ایک وصف کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا، نبوت کا تاج پہنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے مکہ والوں کے سامنے کہا اے مکہ کے لوگوں جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، آج تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص کوہ صفا پر چڑھ کر کے آوازیں لگاتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی اہم بات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے مکہ والوں کو بلایا، اے مکہ کے لوگوں صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اے مکہ کے لوگوں 40 سالہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارا ہوں، تمہارے ساتھ رہا ہوں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کھانا، میرا سفر کرنا، ہر طریقے کا تمہارے ساتھ رہنا سہنا میرا رہا ہے۔ اے مکہ کے لوگوں بتاؤ کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ سارے لوگوں نے یک زبان کہہ دیا اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے
جس ارادے سے لوگوں کو بلایا تھا وہ اصل بات آپ نے پیش کی. کہا اے مکہ کے لوگوں، میں اگر کہوں کہ یہ صفا پہاڑی ہے، میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوں اور اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے. اے مکہ کے لوگوں، اصل میں کوئی لشکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس آدمی کو تم سچ مانتے ہو، جس محمد کو تم صادق کہتے ہو، وہ محمد تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے. کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے یک زبان کہا قالوا ما جربنا الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو سچے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے اصل بات بیان کی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو، یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی لوگوں نے اللہ کے نبی کو سچا کہا، صادق کہا. اب اللہ کے نبی نے جب اللہ کے بارے میں گواہی دی، توحید کے بارے میں گواہی دی، اب وہ کیسے کہہ دیں کہ اے محمد تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ابھی تو ان لوگوں نے گواہی دی تھی، آپ کو سچا مانا تھا. سارے لوگوں نے اپنے سر کو نیچا کر لیا، سارے لوگ خاموش رہے. سب سے پہلے اگر کوئی شخص اٹھا تو آپ کا سگا چچا ابو لہب اٹھا. ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو نے اسی لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا. اللہ کے نبی کو اس نے برا بھلا کہا، بد دعائیں دی. اللہ کے نبی خاموش رہے اور آپ صفا پہاڑی سے اتر کر کے خاموشی کے ساتھ چلے آئے. اللہ کے نبی خاموش رہے، لیکن اللہ کے نبی کا رب خاموش نہیں رہا. اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے جواب میں ایک سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اے میرے نبی کو بد دعائیں دینے والے، اے میرے نبی کو برا بھلا کہنے والے، تو برباد ہو جا، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا دفاع کیا. نبی خاموش رہے لیکن نبی کا رب خاموش نہیں رہا. قیامت کے دن تک یہ سورہ سارے مسلمان پڑھتے رہیں گے اور ابو لہب پر بد دعائیں کرتے رہیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گواہی دینے والے کا معیار اتنا اونچا ہوتا ہے اور وہ آدمی اتنا سچا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے. ابو بکر، کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی سے جا کر کے راتوں رات مسجد اقصی گیا ہو اور وہاں سے آسمان دنیا کا سیر کیا ہو، یعنی یہاں سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمان دنیا کا سیر کر کے آیا ہو، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو بکر نے کہا، جھٹ سے کہا، وہ آدمی کذاب ہے، وہ آدمی جھوٹا ہے. پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے کہا اے ابو بکر، یہ بات کوئی اور نہیں کہتا ہے، یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے. محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی گئے اور وہاں سے آسمان دنیا کا سیر کر کے آئے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے. ابو بکر نے فوراً کہا، اے کافرو سن لو، اے مشرکو سن لو، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی سے آسمان دنیا پر جا کر کے سیر کر کے واپس آیا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. لیکن اے کافرو سن لو، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے. لے گئے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
اور سوال کرنے لگے، اے محمد تم نے اگر مسجد اقصی دیکھا ہے، تم گئے ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو بتاؤ مسجد اقصی کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کے گواہی پر گواہی دی تو اسی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر انت صدیق، تم صدیق ہو۔ یہ لقب اسی دن سے جا کر کے پڑا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، تقریباً 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ مجمع ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی وصیتوں اور اپنی نصیحتوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں لاکھوں کے مجمع کے بیچ اللہ کے نبی نے بہت ساری نصیحتوں سے آگاہ کیا، بہت ساری باتوں سے آگاہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اللہ نے مجھے جو دین دے کر کے بھیجا تھا، میں نے اس دین کو تم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ ایمانداری کے ساتھ میں نے اللہ کے دین کو مکمل طریقے سے تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں، سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جو دین اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا وہ ہم تک پہنچا دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں گواہی دی، قرآن کے بارے میں گواہی دی، آپ نے جنت کے بارے میں، آپ نے جہنم کے بارے میں، آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ اور جب اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے گواہی دی، جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی باتوں کو مانا، اللہ نے کہا اے نبی آپ ان کو بشارت دے دیجئے، آپ کو ہم نے مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی جو لوگ آپ کے گواہی پر، آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی مبشر تھے، ڈرانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بشارت دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے بارے میں اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، اے متقیوں تمہارے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، تم کامیاب ہو، کامیابی کے راستے پر ہو۔ کبھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جو لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، جو لوگ پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنا رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے صبر کرنے والوں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کبھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ اگر کوئی مرا اور اس حالت میں موت آئی کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کبھی خوشخبری سنا رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی شرط لگا رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، اگر کوئی سچے دل سے اللہ کے بارے میں گواہی دے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے صحیح طریقے سے تربیت کر دی، دین کا علم سکھلا دیا، اچھے گھرانے میں شادی کر دی، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے جنت لے لے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے اے اللہ کے نبی میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ 2 بیٹیوں کی پرورش کر دو، اچھے گھرانے میں شادی کر دو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے جنت ہے۔
ایک اور صحابی کے رونے کی آواز آئی. اللہ کے نبی کیا بات تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں تمہارے لیے بھی جنت ہے، ایک ہی بیٹی کی پرورش کر دو. اللہ کے نبی اللہ کے ماننے والوں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کو بشارت دینے کے لیے آئے تھے. کبھی اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں کون ہے جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے؟ عثمان غنی اٹھے، اے اللہ کے نبی میرا 100 اونٹ لکھ لیجئے. پھر اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، پھر عثمان غنی سب سے پہلے اٹھے، اللہ کے نبی 100 اونٹ اور لکھ لیجئے. پھر اللہ کے نبی اعلان کر رہے، پھر عثمان اٹھے، پھر اللہ کے نبی اسی طریقے سے اعلان کرتے جا رہے ہیں. 7 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 700 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. منبر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں اے ابو بکر سن لو، اے عمر سن لو، اے علی سن لو، اے تمام صحابہ کرام جو یہاں اکٹھا ہو سن لو، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ما عمل بعد اليوم قطه، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل کرے گا یا نہیں کرے گا پھر بھی وہ جنت کے اندر جائے گا. اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم کس کردار کو ادا کر رہے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر؟ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب باری آتی ہے محبت کے دعوے کو سچائی کے طور پر پیش کرنا تو ہم کہاں بھاگ جاتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں. آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کے دن جشن کے طور پر روڈ کو جام کر لیا جائے، یہ محبت ہے. ہم نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے ہم روڈ پر نکل جائے اور اس کے خلاف احتجاج کریں. ہم نے یہ سوچا، یہ محبت نہیں ہے. محبت وہ ہے جو صحابہ نے پیش کیا، محبت وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس پر رک جاؤ. کیا ایسا آج ہمارا کردار ہے؟ کیا یہ محبت آج ہمارے پاس ہے جو قرآن نے بیان کیا یا رسول کے اصحاب نے کر کے دکھایا؟ نبی اعلان کر رہے ہیں، صحابہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار. نبی ایک صحابی داخل ہوئے مسجد کے اندر، نبی کسی اور کو کہہ رہے تھے مگر انہوں نے خود کو سمجھ لیا، وہ بیٹھ گئے. نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے جانتے ہو؟ جہاں پر مسجد نبوی کے گیٹ میں اندر جب داخل ہوتے تو جہاں پر چپل اور جوتا نکالا جاتا تھا اسی چپل اور جوتے کے جگہ پر وہ بیٹھ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ کون سی جگہ ہے، کیا ہے، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں. ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ جوئے کے اڈے پر مسلمان، نبی نے کہا جوئے کے اڈے پہ مت جاؤ، جوا مت کھیلو، حرام ہے. قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے، مسلمان وہاں آپ کو ملے گا. شراب کے اڈے پر مسلمان ملے گا، نبی نے منع کیا، قرآن نے منع کیا. اور قرآن کہتا ہے رسول سے محبت کرتے ہو، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس پر رک جاؤ. ہم کہاں رک رہے ہیں اور رسول جو دے رہے ہیں اس پر عمل کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری محبت جھوٹی ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نبی شاہد تھے اور نبی مبشر تھے، وہ نذیر، اور اللہ کے نبی لوگوں کو ڈرانے والے تھے. کس چیز سے ڈرانے والے؟
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں گواہی دیں گے تو جو لوگ آپ کا انکار کریں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے، ان لوگوں کو جہنم کے بارے میں ڈرا دیجیے، ان لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طریقے سے ڈرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے قبر کے بارے میں پیش کیا، اس طریقے سے عذاب قبر کے بارے میں پیش کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا نہیں روتے تھے، جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا عثمان رو پڑتے تھے۔ سوال کیا گیا عثمان کیوں روتے ہو؟ کہا آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں موجود ہے، اچانک آپ جس سواری پر سوار تھے وہ سواری بدکنے لگا، وہ سواری کودنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں، کیا یہاں کسی کی قبر موجود ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہاں کچھ لوگوں کی قبر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسی جگہ پر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا، اے لوگوں، عذاب قبر سے بچنے کی تیاری کر لو۔ اے لوگوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ مردے کو جب سزا دی جاتی ہے تو مردے کے چیخنے کی آوازیں تمام لوگوں کو، میرے امت کے لوگوں کو اللہ رب العالمین سنا دے۔ لیکن اے لوگوں سن لو، جب قبر کے اندر مردوں کو سزا دی جاتی ہے، اگر تم اس آواز کو سن لو جب مردہ چیختا ہے تو تم فوراً بے ہوش ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس آواز کو سن لو گے تو اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفنانا بند کر دو گے۔ اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی قبر کے بارے میں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ آپ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر انصاری صحابی کو دفنایا، اور دفنانے کے بعد اسی قبر کے بغل میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ کو روتا دیکھ کر کے تمام صحابہ کرام رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے وہیں پر لوگوں کے سامنے یہ نصیحت کی، یہ باتیں بیان کی، اے لوگوں، تمام لوگوں کو یہاں آنا ہے، یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ آپ نے عذاب قبر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر کے ماں بہن کی گالی ہوتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے حادثات ہم نے دیکھے ہیں۔ مسلمان ہے، قبر کے پاس بیٹھ کر کے لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، گالیاں ہو رہی ہے، تمباکو نوشی اور طرح طرح کے نشاور چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم قبر کے پاس بیٹھ کر کے بھی ہمارا کلیجہ نہیں پگھل رہا ہے، ہمارا دل موم نہیں ہو رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہمارے دل پر۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کس راستے پر آج ہم جا رہے ہیں؟ نبی نے لوگوں کو ڈرایا، عذاب قبر سے ڈرایا، اور اس طریقے سے ڈرایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی۔ رات کو تمام لوگ سو جاتے تھے، عثمان قبرستان جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے زار و قطار روتے تھے۔ آپ جہاں بیٹھ کر کے روتے تھے وہ جگہ اور آپ کا داڑھی دونوں تر ہو جایا کرتے۔ یہ عثمان کا حال تھا میرے بھائی۔ جہنم کے بارے میں آپ نے ڈرایا، کہا لوگوں جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کے بعد آپ نے کہا اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، اے لوگوں جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔
یہ جہنم کے بارے میں آپ نے لوگوں کے سامنے آگاہ کیا، کہا اگر جہنم کے آگ میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے اور سوئی کے برابر سوراخ کیا جائے، اس میں سے جو آگ کا انگارہ یا آگ کا جو بھی حصہ نکلے گا، دنیا کو کب وہ جلا کر کے راکھ کر دے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جہنم کے بارے میں لوگوں کو آپ نے آگاہ کیا، ڈرایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھے وصف کا تذکرہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اس وصف کے بارے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور سے آپ تمام لوگوں کی توجہ ہو، کیونکہ وہ نبی جس نے اپنے زندگی کے حصے میں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس وقت سے لے کر کے اللہ کے نبی آخری دم تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آج اس نبی کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس نبی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں؟ اس بات پر غور کریے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داعی اللہ کے کردار پر غور کریے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور مرتے دم تک آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ شروع میں زید بن ارقم کے گھر 3 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، اور چھپ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی نکلے، کوہ صفا پر چڑھے، وہاں پر اللہ کی دعوت۔ پھر اللہ کے نبی اسی طریقے سے خاندان کے ہر فرد کو جمع کیا آپ نے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی صفیہ اور تمام لوگوں کو الگ الگ نام لے کر کے اللہ کے نبی نے اللہ کی دعوت دی۔ ایک مرتبہ آپ کو معلوم چلا کہ مکہ کے اندر ایک بازار ہے اوکاس نام کا، اس بازار کے اندر عرب بھر کے لوگ آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بازار کے اندر پہنچ گئے، اور بازار کے بیچوں بیچ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا اللہ کے نبی نے بازار کے لوگوں کو گالیاں دی تھی، یا بازار کے لوگوں کو برا بھلا کہا تھا، یا بازار کے لوگوں سے سودا مانگا تھا، یا اور چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا۔ سارے لوگوں نے مل کر کے اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو اوکاس بازار میں پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اللہ کا پیارا پیغمبر اوکاس بازار میں بے ہوش پڑائے۔ اللہ کے نبی اوکاس بازار میں بے ہوش ہو گئے۔ ایک آدمی یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ بھاگتے ہوئے آیا، آپ کی چھوٹی سی بیٹی 4 سال یا 5 سال کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس، فاطمہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ آدمی آ کر کے کہتا ہے، اے فاطمہ، آج تمہارے بابا کو اوکاس بازار میں اتنا مارا گیا ہے کہ تمہارے بابا اوکاس بازار میں بے ہوش ہیں۔ اے فاطمہ جلدی چلو۔ فاطمہ 4 یا 5 سال کی بچی دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کے بغل میں اپنا دوپٹہ اتار کر کے اللہ کے نبی کا خون صاف کرنے لگتی ہیں۔ او لوگوں، 4 سال کی بچی اور دوپٹہ اوڑھ رہی ہے، اوڑھنی اوڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جہاں پر موجود ہیں، پنپ رہی ہیں، وہاں پر ایک برائی یہ بھی ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں کس طریقے سے رہ رہی ہیں۔
جن ماؤں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ کے کردار پر کھرا اترنا تھا، وہ مائیں اور بہنیں آج بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ 4 سال کی بچی دوپٹہ اتار کر کے اپنے بابا کے خون کو صاف کرنے لگتی ہے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے خون کو صاف کر رہی ہے اور بازار کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور روتے ہوئے بازار کے لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہیں، اے مکہ کے لوگوں، اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اس وجہ سے تم نے میرے بابا کو مارا ہے۔ اے لوگوں، بھلا بتلاؤ میرے بابا نے کبھی تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت فاطمہ رو رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہا تھا وہ آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میری ننھی سی بیٹی تڑپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے مکہ کے لوگوں، اے لوگوں، جس قوم نے میری بیٹی کو رلائی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اکاس بازار میں پتھر کھا رہے ہیں پھر بھی دعوت اللہ۔ طائف گئے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارا گیا، پھر بھی دعوت اللہ۔ آخری ٹائم ہے، مرض الموت میں داخل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ پر غشی طاری ہوئی۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی پر غشی طاری ہوئی، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر ہیں، نبی کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی ہمارا امام آئے گا، نماز پڑھائے گا۔ ادھر اللہ کے نبی اپنے حجرے کے اندر بے ہوش۔ صحابہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ نے کہا، اے میرے صحابہ، کیا تم نے نماز پڑھ لیا؟ نبی جب بے ہوش تھے، آپ کو ہوش آیا، آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا۔ کہاں ہو نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں؟ پھر نبی پر غشی طاری ہوئی، پھر جب آپ کو ہوش آیا پھر آپ نے کہا، میرے صحابہ نماز پڑھ لیا تم نے؟ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا، اے میرے صحابہ جاؤ میرے مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کر دو، ابو بکر آج تمہارا امام ہوگا، ابو بکر نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے صف بصف کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی کو جب ہوش آیا اور اللہ کے نبی کو جب کچھ چلنے کی طاقت ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کے دروازے پر آ کر کے جب پردہ ہٹایا، اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے امت کے لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں صف بصف۔ اللہ کے نبی ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صف بصف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ اے لوگوں، آج نبی اپنی امت کا حال دیکھتے، وہ امت جو آج نبی کے محبت کے دعوے کے نام پر جلوس نکال رہی ہے، وہ امت جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور ڈی جے اور گانوں کے آوازوں پر اپنے آپ کو نچاتی ہے، وہ نوجوان جن کو مسجدوں کی ضرورت تھی، وہ نوجوان جن کو امت کی ضرورت تھی، آج وہ نوجوان ڈی جے اور گانوں کے آوازوں پر اپنے جسم کو ہلا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ اس نبی کے محبت کے دعوے پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ اگر آج نبی دیکھتے تو کیا حالت ہوتی، وہ کیا سوچتے؟ نبی نے دیکھا، نماز میں تھے، صف بصف کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہم سب کچھ تیار ہیں کرنے کے لیے، مگر ہمارے ہاں نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ آخری ٹائم پر الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ،
نبی کہہ رہے ہیں اے لوگوں نماز نماز نماز، دعوت اللہ آخری ٹائم پر دیتے رہے اللہ کے نبی، وسراجم منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو سراجم منیر روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ آسمان کا سورج ہے، جب یہ چمکتا ہے تو رات کا اندھیرا غائب، اور یہ ہمارا روشن چراغ، یہ ہمارا سورج ہے، جب یہ چمکتا ہے تو ضلالت و گمراہی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ سورج دن میں چمکتا ہے، رات میں غائب ہو جاتا ہے، مگر ہمارا جو سورج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات میں بھی چمکتے ہیں اور دن میں بھی چمکتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ باتیں بہت کچھ تھی اور انداز اور دوسرا تھا، مگر چونکہ کئی دنوں سے میری طبیعت خراب چل رہی ہے اور میرے گلے میں کافی تکلیف ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے پیش نہیں میں کر پایا ہوں، مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریے۔ رب تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی